ابھی ایک کیس آپ کا اور چل رہا ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، تو اب آپ کو امید ہے کہ اس پہ بھی آپ کو ریلیف ملے گا، انصاف ملے گا، لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن کی مرضی یا قانونی تقاضوں کے مطابق، تو اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہیں۔ اگر آپ کو نشستیں نہیں ملیں، آپ کو نشان نہیں ملا، تو وہ تو آپ کے ذمہ دار تھے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کی بھی غلطیاں ہیں جس کا آپ کو خمیازہ الیکشن میں بھگتنا پڑا؟ دیکھیے، جب مجھے بتائیں ہم جب میٹنگ کرتے تھے تو پوری پولیس آ جاتی تھی، وہ جو ہے نا گرفتاریاں کر دیتی تھی، وہ جو ٹینٹ تھے وہ ہمارے اکاڑ لے جاتے تھے۔ پشاور میں بھی اس طرح ہوا، وہ تو ہمیں کرنے نہیں دے رہے تھے۔ یعنی ابھی نواز شریف نے جو ہوا، یہ کیا ہوا ہے نواز شریف کی الیکشن میں؟ کیا الیکشن میں جو ہے نا بلا مقابلہ نہیں ہوا ہے منتخب؟ کیا اس میں وہ پروسیس کمپلیٹ کیا گیا ہے؟ ان کی تو فری ماحول تھا، بس آ گئے سارا سب کچھ۔ مطلب ایک ملک میں نہیں، پروسیس تو کمپلیٹ ہوا ہے اسد صاحب۔ 18 تاریخ کو انہوں نے CWC کی میٹنگ کروائی، پھر 28 کو الیکشن کروایا، وہ ایک پورا انہوں نے الیکشن کمیشن بنایا، اس کے بعد وہ تو کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو چلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ دن مشکل آ گئے، یہ تو آپ اپنی حکومت کے دوران بھی کروا سکتے تھے۔ وہ الیکشن تو پہلے بھی آپ پہ بانڈنگ تھے جو آپ نے کروانے، تو اس وقت کیوں نہیں کروائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اچھا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مجھے بتائیں یہ ANP کے ساتھ انہوں نے کیا؟ ANP کو تو کہا چلو بس آپ کو وہ کرتے ہیں، آپ یہ کمٹمنٹ کریں کہ آپ جو ہے نا الیکشن کے بعد الیکشن کروائیں گے۔ کیا یہ باعث نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہے نا مطلب کس قانون کے تحت اس کو ایک رویہ کر رہے ہو، ادھر دوسرا کر رہے ہو؟ اچھا، ہم نے الیکشن کیا، الیکشن کے اندر ہم نے تو الیکشن کروایا، یعنی جو پروسیس تھا ہمارا جو ہے نا، جو ہماری جتنی ہماری کونسل تھا، کونسل وجود میں آیا، کونسل نے جو ہے نا وہ سارا ووٹ پروسیس کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اس میں آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ غلطی کی۔ یہ غلطیاں جو ہے نا ANP نے تو الیکشن ہی نہیں کیا، انہوں نے تو آپ ہی نہیں کیا۔ آپ نے اس کو جو ہے نا اجازت دے دی چلو الیکشن کے بعد کرے، آپ نے اس سے جو ہے نا نشان چھینا، آپ نے اس کو نشان بھی دیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا۔ اور ہمیں جو الیکشن ہم کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو تھوڑی بہت اس پہ غلطیاں تو آپ اس کو وارن کرتے کہ چلو آپ یہ اپنا نشان لے لیں اور یہ الیکشن آپ جو ہے نا دوبارہ کریں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے نا ہم اس سسٹم سے نکالنا چاہ رہے تھے، ہمارے خلاف تو یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جی، ایک طرف یہ ANP اور مسلم لیگ نون کا، اور دوسری طرف ہمارا، تو یہ تو کھلا تضاد ہے۔ ہمیں تو الیکشن کے لیے چھوڑا نہیں گیا، اور ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو ہے نا اکثریت سے یہ فیصلہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور تحریک انصاف کے حق میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اسد صاحب، اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر ایک اختلاف نظر آتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں، ان کے بیانات پر پابندی ہے۔ خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہوئی، اس پر بھی 2 نقطہ نظر سامنے آئے۔ پہلے گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ان کو منظوری حاصل نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی منظوری حاصل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو یہ اختلافات ہیں اس وقت جب کہ مشکل حالات ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں بالکل کیٹیگری کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے میں پورے اپنے کارکنوں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا مختلف کمپین چلائے جاتے ہیں کہ فلانا غدار فلانا غدار، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو عمران خان کے ساتھ کڑا ہے وہ ہیرو ہے۔ یعنی ایک مشکل سی، ایک تکلیف سے ہو کے گزرے ہیں، اور یہ جو اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف جو ہے نا اس نے سب کچھ کیا۔ یہ انہوں نے اپنی گروپ بنائے ہوئے، اور وہ جو ہے نا مختلف ذریعوں سے جو ہے نا ایک ڈیوٹی وہ کر رہے ہیں، کبھی ایک کے خلاف جو ہے نا غداری کا لیبل لگاتے ہیں، کبھی دوسری کو۔ میں اپنے ورکر کو دیکھیں، یہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، PTI کو کمزور کرنے کے لیے، اور ورکر کے اندر جو نا شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جو بھی ورکر ہے، اس وقت تک جو کڑا ہے عمران خان کے ساتھ اس مشکل سب پروسیس کے باوجود، وہ تحریک انصاف کا، عمران خان کا ہیرو ہے۔ وہ اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی نے کم قربانی دی ہوگی، کسی نے زیادہ دی ہوگی، کسی نے کوئی غلطی کی ہوگی، لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا ایک پروپیگنڈا شروع کریں۔ یہ ایک لمبی جدوجہد ہے۔ وہ تو شیر افضل مروت صاحب خود کہتے ہیں، اسد صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا کہ میں تب کھڑا ہوا جب کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، اور یہ بات ہمیں بھی نظر آتی ہے۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے, مجھ سے تمام عہدے, تمام جو ذمہ داریاں تھیں وہ واپس لے لی گئی ہیں, میں ایسا ہوں, میں ایسے ہی زندگی جی رہا ہوں. ایک انٹرویو میں تو انہوں نے یہ بھی کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاپان چلا جاؤں. مطلب وہ اس حد تک مایوس ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب یہ تو وہ خود بات کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ کے مخالفین پروپیگنڈا اس پہ کر رہے ہوں گے, لیکن جب ایک خود آ کے آپ کا ایم این اے کہتا ہے تو آپ ان سے ملتے کیوں نہیں ہیں, ان کی بات سنتے کیوں نہیں ہیں, خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی, ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے, عمر ایوب صاحب ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں, شوکاز جاری کر دیتے ہیں. یہ رویہ تو خیر اب اس پہ دیکھیں, ان کا شکوہ تو بنتا ہے. دیکھو ہوتے رہتے ہیں پارٹیز میں, مختلف حالات آتے رہتے ہیں, آپ کو علم ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں. اختلافات کا مطلب ایک ہے, عمران خان لیڈر ہے, باقی سارے کارکن ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہے نا باقی کوئی نہیں ہے. اختلاف تب ہوگا جب جس کا اختلاف عمران خان کے ساتھ ہوگا. عمران خان کے ساتھ کوئی اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے. آپس میں تھوڑی بہت خفگی, تھوڑی بہت آگے پیچھے چیزیں یہ ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہے گی, لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی تب ہوگی جب کوئی کہے گا کہ میں عمران خان کے ساتھ اختلاف, عمران خان لیڈر ہے, باقی اب سب کارکن ہیں, ان کے ساتھ سارے متحد اور متفق ہے, اور ابھی ان کے آرڈر پہ ہم جو ہے نا سب کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اچھا, یہ ٹویٹ پر بھی میں نے سوال کیا تھا کہ ٹویٹ کے حوالے سے بھی ایک تقسیم نظر آتی ہے. نہیں, ٹویٹ پہ تو کلیئرٹی آ گئی نا, جو کلیئرٹی آئے گی کور کمیٹی نے بالکل اس کو واضح کر دیا. اس کے بعد تو ابھی تقسیم ہی ختم ہوگی. کور کمیٹی کے اوپر اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی, اور خان صاحب کا کلیئر انسٹرکشن آ گیا, تو کور کمیٹی نے اس کی وضاحت کر دی ہے. وہ تو ابھی کوئی اس کے اوپر وہ دو رائے نہیں ہے. نہیں تو کیا یہ درست ہے جو موقف آپ لوگوں نے اپنایا ہے؟ جی, کور کمیٹی نے, وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے پوری ایکسپلین کیا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں. میں آپ کو عقیدت کہتا ہوں, ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے, کمزور نہیں کرنا چاہتے. فوج ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ہمارا بہت بڑا ایسٹس ہے. ہم کسی طور پر اور وہ کون ہے, ہم ہی لوگ ہیں نا, ہمارے بھائی, ہمارے سب کچھ ایک ہی لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے قانون کے اندر اپنی کنسٹیٹیوشن جو اس کا پیرامیٹر ہے اس کے اندر کام کریں. ہر ایک کی جو ہے نا ایک ہمارا کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, اور وہ کنسنسس ڈاکومنٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا اتحاد اور اتفاق ہے. اس کے اوپر جو ہے نا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو احترام کرے, اور اس کے مطابق جو ہے نا اس ملک کو آگے بڑھائے. جب تک ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, ملک آگے نہیں بڑھے. اچھا, یہ فرمائیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں, جی 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 مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی تمام ادارے اپنے قانونی آئینی پیرامیٹر کے اندر جو ہے نا اپنی ڈیوٹی اثر انجام دیں.